السلام علیکم۔ میں ایک چھوٹا سا فنکار شمیر راہی جناب، میں آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں اور میری اس عرض کو غور ضرور کیجیے گا۔ عرض یہ ہے کہ 4-5 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ پیش کیا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ گورنمنٹ جب بجٹ پیش کرتی تو اپنے فیگر کچھ اوپر نیچے کر کے بتاتی ہے اور اپوزیشن شور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جمہوری کام ہے، ہونا چاہیے، ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ اس چیز کو برداشت کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ایک سپیچ کر رہا تھا اور گورنمنٹ کے لوگ جو کہ باقاعدہ منسٹر ہیں، ان کے پاس منسٹریاں ہیں، وہ ان پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ اور یقین مانیے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یقین مانیے کہ وہ لوگ ممبر قومی اسمبلی کے نہیں لگے جو ہزاروں ووٹ لے کر یہاں غریب عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور لیکن انہوں نے کیا کہ ہوٹنگ بازی کی اور ایسا لگا کہ وہ ممبر نہیں ہیں، وہ تو گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوئے، معذرت کے ساتھ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہوئے لونڈے لپاڑے ہیں جو آنے جانے والے لوگوں کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کیونکہ ان کی تو عزت ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ دوسروں کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن اس سے اگلے دن آ جائیں، اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی، گورنمنٹ نے شور مچایا۔ آج تو یقین مانے کہ انتہا ہو گئی۔ ارے گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا، جو پرنٹ کر کے دوسروں کو دکھاتے ہیں، وہی کاپیاں انہوں نے اٹھا کے اپوزیشن میں ماری۔ حالانکہ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ بھائی بجٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ لو یہ لو یہ لو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری ہمارے ملک کے سربراہ کی ہے، کیونکہ جب ملک کا سربراہ پوری قوم کا سربراہ ہے، پوری گورنمنٹ کا سربراہ ہے، جب وہ اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ جی آپ نے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دینی، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ کس طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی بھی گھر میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور بڑا آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، اونچا بولتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ صرف بڑے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو قومی اسمبلی سے ہزاروں ووٹ لے کے ہماری نمائندگی کرنے آتے ہیں، وہ یہاں آ کے بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ بات ان کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر وہ یہ بات بھول گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ جس اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ گالیاں دیتے ہیں، غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، ایسا تو گلی محلوں میں بھی نہیں ہوتا کہ ماں بہن کی کوئی گالیاں دے رہا ہو اور کسی کی ماں کو گالیاں دے رہا ہو۔ آج ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا۔ لیکن افسوس کی بات کہ آپ دیکھیں اس معزز ایوان میں کتنی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے سائے میں نیچے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ سمجھائیں، لوگوں کو آپ راستہ دکھائیں۔ آپ رہنما ہیں، لیکن آپ رہنما نہیں لگ رہے، آپ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راہوں سے بھٹکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور آپ نے ایسا کر دیا ہے خان صاحب۔ آپ کے سائے میں آپ کی گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے۔ خدا را اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک پاکستان جب حاصل کیا جا رہا تھا تو ہمارا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم نے اس کلمے کی کیا قدر کی ہے؟ کس چیز کے ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو انسان نہیں وہ مسلمان بھی نہیں، چاہے میری اس بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا انسانیت کا درس ہے، اور اسلام نے ہمیں انسانیت کا درس سب سے زیادہ دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تیر اور تلوار کے سائے میں پھیلا ہے، ان کی بات کو آج ہم پکا کر رہے ہیں۔
جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، ان کے صحابہ کرام کی اخلاقیات، ہمارے قربانیاں دیکھیں آپ، لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے آپ لوگ کھاتے پیتے گھروں سے آ گئے ہیں، بڑے بڑے گھروں سے آ گئے ہیں، اور آپ کو تو اس چیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو رئیس لوگ ہیں، غریبوں کو ووٹ دے کے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب جو ہمارا دل کرے وہ کریں۔ لیکن یاد رکھیے، سدا یہ بادشاہت آپ کی نہیں رہے گی، سدا لوگ آپ کو منتخب نہیں کریں گے۔ ایک دن یہی لوگ جو آج ایسا رویہ رکھ رہے ہیں، میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں آنے والے وقت میں لوگ ان کے منہ پہ تھوکیں گے اور کہیں گے کہ کیا نمائندگی آپ کے پاس، کیا باتیں کرتے ہیں آپ، جائیے آپ اپنے گھر کو جائیے، اس بے عزتی سے بچیے، اس وقت سے بچیے اور اپنے آپ کو سنبھالیے۔ میں ایک بار پھر جناب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے دو مین پلر ہیں، اگر آپ نے یہ چیز نہ سنبھالی تو پھر جب آپ کے سر پہ تیسری قوت آ کے منڈلاتی ہے، پھر آپ لوگوں کو درد ہوتا ہے، پھر آپ روتے ہیں جی ہم تو عوامی لوگ ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا خدمت کر رہے ہیں آپ؟ یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ گھر میں گالیاں ملتی۔ خدا را کچھ تو خیال کیجئے، کچھ تو خیال کیجئے۔ ہم آنے والے وقت میں بچوں کو کوئی صحیح مثال نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اپنی دیتا ہوں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، تو وہ شور کر رہے تھے، تو میں نے کہا بیٹا آپ ایسا شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بڑے بات کرتے ہیں تو پھر شور نہیں کرتے ہیں۔ تو میری چھوٹی پوتی نے کہا بابا آپ جن کے شو دیکھتے ہیں، جن کو آپ تقریریں سنتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی سنتے نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ان کو تو آپ منع نہیں کرتے۔ تو میں اس بچی کی بات کا جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ یہ جو موجودہ نئی نسل ہے، اس کو ہم نے خود اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ وہ ہم سے ایسے سوال کریں گے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ بہرحال بات زیادہ لمبی ہو بھی گئی ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور میری یہ باتیں جس کو بری لگتی ہیں لگیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہنی تھی کہہ دی، لیکن پھر بھی عرض کروں گا کہ خدا را اس ملک کو سنبھالیے، اس قوم کو سنبھالیے، آزادی کی قدر کیجیے۔ جن کے پاس آزادی نہیں ہے ان لوگوں کو جا کے پوچھیے آپ کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو کیا کرایا پاکستان ملا ہے؟ اگر آپ نے اس دور میں آپ لوگوں کے رشتہ دار کٹے ہوتے، رشتہ دار مرے ہوتے، ان کی عزتیں پامال ہوئی ہوتی، تو آپ کو احساس ہوتا کہ یہ آزادی کتنی بڑی قیمت کے بعد ہمیں ملی۔ بہت شکریہ، لیکن پھر بھی اپنے ملک کے لیے دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے غریب عوام کو سدا سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اس پہ کرم کرے، آمین۔